بخاری صاحب، زہران ممدانی کے میئر بننے کے بعد ایک اسرائیلی وزیر نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی وہاں پر نیو یارک کے اندر جوز رہتے ہیں ان کو واپس اسرائیل آ جانا چاہیے. کتنی فنی بات ہے کہ انہی جوز نے تو ووٹ دیا ہے زہران ممدانی کو میئر بنایا ہے، اور وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ چھوڑ کے آ جائیں. اسلاموفوبیا وہ ایک ضرب المثل ہے کہ وہ فلاں کی نیندیں حرام ہو گئی. وہ نا ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے بھائی ہے. جب سے یہ الیکشن کے نتائج سامنے آئے نا، اسرائیلیوں کا بہت برا حال ہے. ان کے وزیر کے بیان پر تو ہم بعد میں تبصرہ کریں گے. ادروائز ناٹ اونلی ان اسرائیل، ان نیو یارک آلسو. جس طریقے سے ڈرایا جا رہا ہے یہودیوں کو کہ جناب اب آپ کی خیر نہیں، اب آ گیا وہ مارے گا تمہیں اور پانی بھی نہیں پینے دے گا. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف خوف ہے. اس لیے کہ جو ظلم و زیادتی انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ کی ہوئی ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ کہیں یہ بدلہ لے لینا بیٹھ جائیں، جیسا کہ کچھ نہیں ہے. ممدانی ہائٹ میں اور لیڈرشپ میں بہت اوپر کی چیز ہے. بالکل، وہ تو خود ریلیجیس ڈسکریمنیشن کے اگینسٹ بات کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی، ساری زندگی ان کی جو ہے عبارت ہے اس سے. جیسا آپ نے کہا کہ یس، اسرائیل کے اندر لوگوں کی نیندیں حرام ہیں. ایک اسرائیلی وزیر جو ہیں، جو خاص طور سے امیگریشن کے حوالے سے وزارت جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ اب نیو یارک میں آباد یہودیوں کو مشورہ دیا انہوں نے کہ آپ نیو یارک چھوڑ کے آ کے اسرائیل میں اپنے گھر بنائیں اور یہاں منتقل ہو جائیں. یعنی یہ پرووکیشن بھی ہے، یہ حقائق سے منافی ایک یعنی حرکت بھی قرار دی جا سکتی ہے، اور بلا وجہ ان کو ڈرایا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ممدانی کی کامیابیوں نے یہودیوں کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا. لک ایٹ وٹ ہی از سیئنگ. اینی وے، اس کے اوپر وہ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے. دوسری طرف ایک اور خدشہ جس کا ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بھی ذکر کیا ہے، اب دوبارہ کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر بات کی گئی ہے اسرائیل کے اندر بھی. وہ یہ کہ ڈر ہے انہیں کہ اگر نیو یارک جاتے ہیں نیتن یاہو تو کیا نیو یارک پولیس ان کو گرفتار کرے گی. بخاری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ لیگلی بائی کانسٹیٹیوشن ان کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ زہران ممدانی صاحب یہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس کے اوپر ایک ایگزیکٹو آرڈر جو ٹرمپ نے جاری کیا ہے اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے، جو ماہرین نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے چونکہ آئی سی سی جو ہے اس کے ساتھ تعاون کرنا نیو یارک پولیس کے لیے ضروری نہیں ہے. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی نیتن یاہو وہاں وزٹ کرنے جائیں گے وہ اسرائیلی پرائم منسٹر کے طور پر جائیں گے، اور ان کو سفارتی یعنی ڈپلومیٹک ایکسیپشن کہہ لیجیے آپ، یا سفارتی جو استثناء جو ہے وہ ان کو حاصل ہے. دوسرا یہ کہ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت یہ ایسا کرنے سے منع کرنے کا حکم بھی جاری کیا ہوا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سگنل ہے فار دا پیپل اکراس دا ورلڈ، خاص طور سے جیوز، کہ وہ اپنے آپ کو اب آئسولیٹ کریں سیونیوں سے، زائنس سے. یہ کمپین چاہے وہ زہران ممدانی کی ہے یا مسلمان ملکوں کے اندر جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں، وہ یہودیوں کے خلاف نہیں ہیں، صہیونیوں کے خلاف، وہ صہیونیوں کے خلاف ہیں، دا زائنسٹ پیپل جن کو ہم کہتے ہیں. اور یہ جو ظلم و ستم جس بھی رجیم نے کیے ہیں اسرائیل میں، وہ زائنسٹ رجیم. بخاری صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ زہران ممدانی کا میئر بننا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایون جو جوز ہیں they are also against Zionism؟ دیکھیے، یہ تو میں نے کہا نا کہ اب چونکہ وہ الیکٹ ہو گئے ہیں، آنے والے چند دنوں میں ان کی پالیسیوں سے، لوگوں کے رد عمل سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس سمت میں لے کے جا رہے ہیں نیو یارک کے سٹیزنز کو. نیو یارک کو گورن کرنا جو ہے وہ بہت چیلنجنگ جاب ہے، اس لیے کہ نیو یارک جو ہے یہ اکانومی کا ہب ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا. اٹس اے سمبل آف اکنامک مائٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس. بخاری صاحب، اب بڑھتے ہیں غزہ کی گورننس کی طرف. بخاری صاحب، ابھی تک بین الاقوامی امن فورس کی باتیں ہی چل رہی ہیں، کچھ پریکٹیکلی نہیں کیا جا رہا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ڈیلیبریٹلی اسرائیل کو ٹائم دیا جا رہا ہے؟ یہ کیوں تعطل کا شکار ہے؟ میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اس فورس کی تشکیل دینے میں جو تاخیر ہو رہی ہے وہ نیتن یاہو کو ٹائم دینے کے مترادف ہے کہ وہ اور جتنی تباہی کرنا چاہتا ہے غزہ میں کر لے، اور وہ کر رہا ہے. یہ ہم ہوا میں بات نہیں کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف جنگ بندی کے اوپر اتنا اصرار ہے خود ٹرمپ کو بھی، لیکن اس کے باوجود وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایریل بامبنگ بھی ہو رہی ہے اور زمینی آپریشنز بھی لانچ کیے جا رہے ہیں. 325 کے قریب جنگ بندی کے بعد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو. تو خیر ان سے تو کیا گلہ کریں، اپنے مسلمان ممالک کی طرف سے بھی ساری دنیا کی کانفرنسیں کی جا رہی ہیں، لیکن کوئی جو ہے وہ اس اشارہ نہیں کرتا ہے نیتن یاہو کی طرف کہ what he is doing. پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا جا رہا. Having said that، فلسطین میں جو سب سے بڑی ڈینجرس بات اس وقت ہے وہ یہ کہ حماس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے ہم سے ہتھیار ڈلوانے ہیں
یا ہتھیار ہمارے جمع کروانے ہیں، یہ ہم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک غزہ کے اندر فلسطینیوں پر مبنی ایک حکومت قائم نہیں ہو. پیلسٹائنین اتھارٹی. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ موقف بالکل جسٹیفائڈ ہے. They can't trust the Israelis, they can't trust Americans, they can't trust Europeans. جو کچھ اب تک فلسطینیوں کے ساتھ اور غزہ میں لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے اس میں امریکنز اور یورپین سارے برابر کے شریک ہیں. جی مغل صاحب، آپ نے کہا کہ اسرائیل اور یورپینز اور امریکنز کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے فلسطین کے لوگ. ایک اور ملک کا نام جو ہے وہ زیادہ لیا جا رہا ہے اور وہ ہے مصر کا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مصر کس قسم کا رول جو ہے وہ اب سچویشن دیکھیے مصر کا رول اس لیے اہم ہو جاتا ہے کہ اس کا بارڈر ملتا ہے اسرائیل کے ساتھ. جی رفح کی پٹی جس کو ہم کہتے ہیں یا رفح کوریڈور جس کو ہم کہتے ہیں وہ اسرائیل کا مصر کا علاقہ ہے. اور وہاں سے اگر اس پٹی کو بند نہ کیا جاتا تو جنگ کا انجام یہ نہیں ہونا تھا جو ہم نے دیکھا ہے. اس لیے کہ اگر باہر سے رسد پہنچتی رہتی، بالکل باہر سے اسلحہ اور خوراک آتی رہتی تو اسرائیل اتنی جلدی حماس کو تباہ و برباد نہیں کر سکتا. جی بالکل، بخار صاحب اسی بات کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں کہ مصر تو سارٹ آف الائے رہا ہے یا اس نے اسسٹنس پرووائڈ کی ہے اس ساری صورتحال میں. ایبسولوٹلی، جو میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا آپ ریکال کریں کہ چونکہ اسے اپنی گیس بیچنی ہوتی ہے جو اس کی اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اسرائیل اس سے گیس خریدتا ہے اور وہ گیس پائپ لائن گزرتی بھی وہیں سے ہے، رفح کی پٹی سے. اس کی خاطر انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں فلسطینیوں کی شہادتیں جو ہیں اس پر آنکھیں بند کر لی اپنے مفاد کی خاطر. تو ایجپٹ کی مجبوری یہ ہے کہ وہ چونکہ بارڈر اس کا کامن ہے اسرائیل کے ساتھ، لیکن اس نے فلسطینیوں کے حق میں آج تک اور ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جس سے نیتن یاہو، اس کی حکومت یا جو جیوز ہیں یا امریکہ جو ہے وہ ناراض ہو. پھر بخار صاحب فلسطینیوں کی آواز بنے گا کون؟ مصر کے بارے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، باقی ثالث ممالک تو بالکل چپ ہیں، خاموش ہیں. امریکہ سے کوئی امید لگائی نہیں جا سکتی. حماس پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو چکا ہے. میرے خیال سے ان کی آواز اب صرف وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز رہ گئی ہیں یا وہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں، این جی اوز جس کو ہم کہتے ہیں، جو ان کی آواز بنی ہے. جتنے بھی تمام دنیا کے شہروں میں مظاہرے ہوئے یہ انہی آرگنائزیشنز نے تشکیل دیے تھے، نہ کسی حکومت نے دیے تھے نہ کسی حکومت نے اس کی فنڈنگ کی تھی. تو میرے خیال سے وہی ان کی آواز ہے اور وہ آواز مسلمان ممالک کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ پر اثر بھی ہے اور طاقتور بھی ہے. ہمارے ہاں تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ہم نے تو لپ سروس بھی بڑی مشکل سے مجبوری کی حالت میں کی ہے. جی بخار صاحب، جب امن معاہدہ کیا گیا دنیا کو دکھانے کے لیے اپیرنٹلی، تو اس میں یہ باتیں کی گئیں کہ اب تو امداد جو ہے وہ غزہ کے اندر پہنچائی جائے گی ایز پر نیڈ، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی امداد نہیں پہنچائی جا رہی جو غزہ کے اندر لوگوں کی ضرورت ہے اس وقت پر. تو یہ کس قسم کی جنگ بندی اور کس قسم کا امن ہے جہاں پر لوگوں کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہے؟ بالکل آپ نے صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے. دیکھیے اس وقت جب معاہدہ ہوا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ 600 ٹرک جو ہیں وہ ایندھن اور خوراک اور میڈیکل سپلائیز لے کے غزہ میں داخل ہوں گے. اب تک ان کو غالباً 100 یا کچھ کی اجازت دی جا رہی ہے اور یہ بھی کھلی وائلیشن ہے اس جنگ بندی معاہدے کی کیا گیا تھا. لیکن میں نے آپ سے پھر کہا کہ کوئی آواز سنی آپ نے کسی مسلمان لیڈر کی طرف سے اس حوالے سے کہ بھائی یہ جنگ بندی کیا جنگ بندی ہے، کس کے اوپر عمل ہو رہا ہے، باقی کس کی شکوں کے اوپر عمل کون کرے گا؟ بالکل، you are absolutely right on this. That is the misery, that is the most painful thing. جی تھینک یو سو مچ بخاری صاحب. اب پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک سے واپس آ کر 27ویں آئینی ترمیم پر بات کریں گے. ساتھ رہیے گا.